बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। ख़वातीन साहब, मैं आपको थोड़ी देर के लिए माजी में ले जाना चाहता हूं। आज के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ 10 सितंबर 2007 को जलावतन थे। ये पाकिस्तान वापसी के लिए लंदन से जहाज में सवार हुए। उस वक्त की हुकूमत इन्हें पाकिस्तान में नहीं देखना चाहती थी। चुनांचे वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने इनके साथ कानून के मुताबिक बर्ताव का फैसला किया। उसी पंजाब पुलिस को कानून के मुताबिक बर्ताव को हुक्म दे दिया गया, जिसने कल मॉडल टाउन लाहौर में कानून के मुताबिक बर्ताव करते हुए 8 लोगों को गोली मार दी। एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। पुलिस ने अटक पुल से लेकर रवात तक पूरा इलाका सील कर दिया। पंजाब में नून लीग के खिलाफ खौफनाक क्रैकडाउन हुआ। जावेद हाशमी और राजा जफरुल हक को गिरफ्तार कर लिया गया। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचे तो इसी पुलिस, इसी FIA और इन्हीं एजेंसियों ने इन्हें धक्के देकर गर्दन से पकड़कर दूसरे त्यारे में सवार करके सऊदी अरब भेज दिया। इस दौरान रावलपिंडी और इस्लामाबाद मैदान जंग बना रहा। पथराव हुआ, फायरिंग हुई और आंसू गैस इस्तेमाल हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस ज्यादती पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। उस दिन चौधरी शुजात ने बयान दिया, हमने इखलाकी जिम्मेदारी के तहत नवाज शरीफ को वापस भेजा। जबकि चौधरी परवेज इलाही का फरमाना था, हम किसी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। मियां शहबाज शरीफ ने लंदन से बयान दिया, आइन पर शब खून मारा गया, अवामी तहरीक आमरीत के खात्मे तक जारी रहेगी। मैं आपको अब इस वाक़े से 2 साल आगे लेकर जाना चाहता हूं। 25 फरवरी 2009 का दिन था। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ बरादरान को नाअहल करार दे दिया। मियां शहबाज शरीफ की चीफ मिनिस्ट्री खत्म हो गई। पंजाब में गवर्नर राज लग गया। नून लीग के कारकुनों ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मैदान जंग बना दिया और यही पुलिस नून लीग के कारकुनों को रोकने में मसरूफ हो गई। मियां नवाज शरीफ ने 15 मार्च 2009 को लाहौर से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च शुरू किया। गवर्नर सलमान तासीर पंजाब की इसी पुलिस को मैदान में ले आए। पंजाब हुकूमत ने कल की तरह पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। इसी पुलिस ने मॉडल टाउन में मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के सामने रुकावटें खड़ी कर दी। लेकिन मियां साहब ख्वाजा साद रफीक समेत अपने उन तमाम साथियों के साथ घर से निकले जो आज इलामा ताहिरुल कादरी को फसादी करार दे रहे हैं। एक अरसे से ताहिरुल कादरी के नफरत अंगेज बयानात, पकड़ लो, मार दो, जाने ना पाए, जाने नहीं देंगे, उल्टा लटका देंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये जो तर्ज तकल्लुम है, ये उनके हामियों और उनके फॉलोवर्स को इश्ताल दिलवा रहा था। फितना और फसाद हुकूमत की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यह एक ताहिरुल कादरी की ज़रूरत थी। उन्हें ऐसा माहौल चाहिए जिसमें लाशों की जरूरत पड़े। मियां साहब ने दफा 144 तोड़ी, रुकावटें गिराईं और इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए और पंजाब पुलिस इन्हें रोकती रह गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और काफ लीग ने उस वक्त मियां साहब के इकदाम को गैर कानूनी भी करार दिया और सिविल नाफरमानी भी। आप देख रहे हैं पुलिस एक ही इस्तेमाल हो रही है, बस अहकामात देने वाले तब्दील हो रहे हैं। और आप अब कल के वाक़े की तरफ आ जाइए। कल यही पंजाब पुलिस थी, इलामा ताहिरुल कादरी के लोग थे और मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। कल पुलिस ने गोली चलाई, 8 लोग कत्ल हो गए, 80 लोग जख्मी हो गए। मगर वजीर कानून राना सनाउल्लाह फरमाते हैं, मिनहाज ट्रस्ट की क़यादत किस तरह से अपने लोगों को मीडिया के जरिए इश्तियाल अंगेज पैगामात भेजती रही, खुद कब्र से इतने खौफजदा है और पूरी कौम के लिए इज्तिमाई कब्र खोदने के दरपे हैं। और 2007 में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पुलिस इस्तेमाल करने वाले चौधरी परवेज इलाही का फरमाना था, जिस तरह नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों पर हमला किया था वहां, और पंजाब के नरेंद्र मोदी शहबाज शरीफ ने वही काम कर दिखाया है। निहत्ते शहरियों के ऊपर, निहत्ते कारकुनों के ऊपर, और खवातीन क्या कर रही थी? किसी के पास कोई असला नहीं था। जो पंजाब का नरेंद्र मोदी है, शहबाज शरीफ, ये क्या चाहता है निहत्ते शहरियों से? आप मुलाहिजा कीजिए, पुलिस भी वही है, आंसू गैस, लाठीचार्ज और गोलियां भी वही हैं और बर्बरियत भी वही है। बस अहकामात देने और अहकामात का शिकार होने वाले लोग बदल रहे हैं। मेरा ख्याल है इस मुल्क में सिर्फ 2 पार्टियां हैं, हुकूमत और अपोजिशन। हुकूमत जब अपोजिशन बनती है तो उसके साथ वही सलूक होता है जो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के साथ हुआ था, और अपोजिशन जब हुकूमत बनती है तो ये भी अपोजिशन के साथ वही सलूक करती है जो कल हुकूमत ने लाहौर में किया। पुलिस के लाठीचार्ज और अवामी बयानात तक सेम होते हैं।
بس لوگوں کے نام بدل جاتے ہیں. ہم اگر اس طرز عمل کو سسٹم کہتے ہیں تو پھر ہمیں اس سسٹم پر 3 حرف بھیج دینے چاہیے. ہمیں اسے دفن کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ سسٹم صرف اور صرف پولیس گردی اور ظالم مظلوم کے عدل بدل پر قائم ہے. کاش اس ملک میں کوئی ایک شخص, کوئی ایک حکومت آئے جو کم از کم پولیس ہی کو آزاد کر دے, جو پولیس کو اتنی خود مختاری دے دے کہ یہ کسی حکومت کی اعلی کار نہ رہے, یہ اپنے فیصلے قانون اور ضمیر کے مطابق کرے. کاش ایسا ہو جائے. خواتین حضرات, پنجاب حکومت نے علامہ طاہر القادری کے صاحبزادے حسن محی الدین کو کل کے فساد کا ذمہ دار قرار دے دیا. حسن محی الدین کے خلاف FIR کاٹ دی گئی. یہ FIR مسائل میں اضافہ کرے گی یا مسائل کا خاتمہ؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں طلال چودھری صاحب. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے, MNA ہے. کل سے آپ ان کے بیانات بھی ملاحظہ کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پر. ہمارے دوسرے مہمان عمر ریاض عباسی صاحب, پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ ان کا تعلق ہے, جبکہ ہمارے تیسرے مہمان ہیں مراز سعید صاحب, MNA, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. عباسی صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ آج FIR درج ہو چکی ہے حسن محی الدین صاحب کے بارے میں. پولیس کا اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اشتعال دلوایا جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے. علامہ صاحب کا ایک ٹویٹر کا پیغام بھی بار بار دکھایا جا رہا ہے جس میں انہوں نے کہا اپنے ورکر سے کہ جہاد کا اور لڑنے کا وقت ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان باتوں کی وجہ سے, ان احکامات کی وجہ سے اشتعال پھیلا اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 11 لوگ شہید ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. چوہدری صاحب, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت ہماری جو کیجولیٹیز ہیں, شہادتیں 11 ہو گئی. 3 دوست ہمارے آج بھی جام شہادت نوش کر گئے جنہیں اسٹریٹ فائر لگا تھا سر کے اوپر. سب سے پہلی بات جو آپ نے ذکر کیا ٹویٹر کا, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تصویر لگا کے کئی ایسے اکاؤنٹ میں آپ کو ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, یہ ان کا نہیں ہے. آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے, یہ ان کا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کا میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ مور دین تھاؤزنڈ, یعنی ہنڈریڈز بھی نہیں کہہ سکتا, ڈاکٹر صاحب کی پکچرز لگی ہوئی ہیں اور اس پہ اکاؤنٹ سے میسیجز جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات, ایک طرف ٹویٹر ہے, ایک طرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تعلیمات ہیں اور ان کا دہشت گردی کے خلاف فتویٰ ہے. اور جب اسلام کے اوپر دہشت گردی اور ایکسٹریمزم کا لیبل لگ رہا تھا تو پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں ڈاکٹر طاہر القادری اسلام کو ڈیفینڈ کرتے نظر آ رہے تھے اور اسلام کا سافٹ امیج جو ہے وہ بہتر بنا رہے. اور 2006 میں انہوں نے تاریخی فتویٰ دیا. سب سے پہلے افواج پاکستان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف. صاحبزادے کے خلاف جو FIR کٹوائی گئی, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, غلط ہے, آپ ڈیفینڈ کریں گے, لڑیں گے, چھوڑ دیں گے, کیا کریں گے؟ چوہدری، مجھے ایک چیز کا جواب آج تک کوئی شخص نہیں دے سکا اور میرے خیال میں کوئی نہیں دے سکتا. میں گھر میں, میری والدہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہی تھی کہ اگر کوئی عورت کسی پولیس والے سے ہاتھ جوڑ کے, جب میں نے انہیں ٹویٹر پہ پکچر دکھائی, بھیک مانگ رہی تھی انصاف کی اور زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی, کیا ایسی عورت اگر بھارت کے اندر ہوتی, ایسی عورت نیپال, سری لنکا میں یا ویسٹرن ورلڈ میں ہوتی اور دوران جنگ اس پر کوئی سپاہی بندوق تانتا اور وہ ہاتھ جوڑ کے زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوتی, تو میرا سوال یہ ہے بلا تفریق مذہب و مسلک, کیا وہ شخص اسے گولی مارتا؟ اسلام میں تو دوران جنگ عورتوں, بچوں, بوڑھوں پر ہتھیار اٹھانا حرام قرار دیا گیا ہے. یہ پنجاب پولیس کی وردی میں کون تھے جو انسان نما بھیڑیے کا کردار ادا کر رہے تھے, جنہوں نے حاملہ خواتین کو بھی نہیں بخشا, اسٹریٹ فائر کیے پیٹ کے اندر, ان کے جبڑوں میں گولیاں ماری, اور کچھ جبڑوں میں گولیاں مارنے والی عورت اب بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہیں. وہاں پہ پولیٹیکل ورکرز ان کو دیکھ کے آئے ہیں, لیڈرز دیکھ کے آئے ہیں. اور مجھے بتائیں, بیریئرز تو باہر تھے اور وہ بھی کورٹ کا آرڈر تھا 4 سال پہلے, اور اس وقت سے لے کے اب تک محلے والوں کو شکایت نہیں تھی, بلکہ پولیس نے کہا تھا کہ آپ کریں. آج بیریئر ڈاکٹر طاہر القادری کی چھت پہ کیسے آ گیا, بیریئر منہاج القرآن کے گیٹ سے اندر کیسے آ گیا؟ اس کا مطلب ہے بیریئر پرابلم نہیں ہے, پرابلم کچھ اور تھا. آپ نے وائلنس کیا, علم و دانش کی جو آماجگاہ تھی اسے تشدد کا نشانہ بنایا. پھر بھی ہم اپنے قائد کے اشارے پہ آج بھی پرامن ہیں. آج بھی ہم نے ایک پتہ نہ توڑ کے ثابت کر دیا ہے کہ ہماری 11 لاشیں اٹھی ہیں, ہمارے زخمی ہیں, پھر بھی ہم امن کا درس دیتے ہیں اور کٹ جائیں گے تب بھی سینہ پیش کریں گے, گولی نہیں چلائیں گے. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری تھی اور پنجاب حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ 11 لوگ وہاں پہ مارے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو 11 لوگوں کا یہ جو انتقال ہے, ہلاکت ہے, شہادت ہے, ہمارا پچھلے کئی دور, وہ چیف منسٹر ایز اے چیف منسٹر میاں نواز شریف کے ہوں
یا وہ ایز اے چیف منسٹر میاں شہباز شریف کیوں. ہماری سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم تشدد پر بلیو نہیں کرتے. یہ تاریخ ہماری ہے. اب یہ جو بوجھ ہے یہ ہم پہ بہت بڑا بوجھ ہے. ہم نے اسی لیے تحقیقات کے لیے کمیشن، جوڈیشل کمیشن، تاکہ کوئی حکومتی ایجنسی نہ کرے. وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کا. ہم دنوں کی بات نہیں، ہمارا دل 11 لوگ نہیں مارے گئے، ہمارا دل ہے 11 لوگ اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ گھنٹوں میں اس کا فیصلہ مارے گئے یا نہیں مارے گئے. دیکھیں نا، اسی لیے تو یہ مارے گئے نہیں، سمپل سا سوال. اگلی بات سن لیں. مارے گئے نہیں مارے، میں اسی پہ دیکھیں نا، مارے گئے ہیں. اس کے پولیس نے مارے نہیں، ان کے تمام وجوہات کیا بنی ہیں. یہ وجوہات نہیں، پولیس کی گولی سے مرے ہیں. میں دیکھیں نا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں پولیس کی گولی سے مرے ہیں جی. دیکھیں نا، آپ نے بنکر بنائے ہوں، کسی اور طرف سے گولی. میری بات سنیں نا، آپ نے بنکر بنائے ہوں. آپ کے ٹی وی چینلز نے دکھایا کہ اوپر گن مین چھتوں پہ بنکرز مرے، 12 اور 20 فٹ کی دیواریں گرائی گئیں. میری ایک بات سن لیں، یعنی یہ ان کی گولی سے مارے میری آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں چوئی صاحب، بڑا سمپل سوال کرنا ہے جوڈیشل کمیشن نے، نہ آپ نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے. آپ فیصلہ پہلے یہ کرنا ہے کہ جس کے احکامات سے پولیس نے گولی چلائی وہ کون شخص ہے. مجھے اجازت دیں گے، میں وہی بات بیان کرنے لگا. آپ نے یہ دکھایا، اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ نہیں مانتے کہ ان کا اکاؤنٹ ہے. اس کی پہلی ٹویٹس اور ان کی بعد کی ٹویٹس چیک کر لی جائیں کہ کیا ان کا اکاؤنٹ نہیں. اس کے آگے میرے پاس اور بھی ٹویٹس ہیں. اس طرح کے بڑے میں کہتا ہوں نا، دیکھیں نا، میں تو اس پہ چیک. اس کے اگلی بات، پچھلی 30 دن کی ریکارڈنگز، آپ نے بھی انٹرویو کیا طاہر القادری کا، بے شمار چینلز نے کیا. کیا طاہر القادری صاحب فرما نہیں رہے تھے یا انقلاب یا شہادت؟ دہشت گردی تو نہیں کہا نا، سینہ رکھیں گے گولی نہیں کیسے ہوتی ہے شہادت؟ اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم اپنے سر دیں گے، آج ہم قربانی دیں گے، سر نہیں جھکائیں گے. پہلا امتحان ہے. کہاں کیا کہا ہے کہ کسی کو ماریں گے؟ مارنے کا لفظ نہیں. اگر مرنے کا آپ لوگوں کو ابھارتے رہے، یہ مذہب کے نام پر لوگوں کو ابھارنا. ڈی چوک گواہ ہے 11 مئی 60 شہر گواہیں، ایک پتہ نہیں ٹوٹا. یار لاشیں رکھ کے بھی ہم نے پتہ نہیں توڑا. اس سے بڑا عمل ہوگا؟ ایمانداری سے بتائیں. اسی لیے پریکٹیکلی ہم نے، اور جہاں بنکرز ہیں، ایچ بلاک میں بنکر نہیں ہے، اسلام آباد میں بنکر نہیں ہے، رائے ونڈ میں بنکر نہیں ہے. ایک شخص کی جان دہشت گردی کے خلاف فتوے کے بعد سٹیک پہ ہے، اسے اپنی ذاتی سیکیورٹی رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور وہ بھی کورٹ کے آرڈرز کو وائلیٹ کیا گیا. یار کورٹ کے آرڈرز تھے تو اگلے دن صبح اگلے دن صبح نہیں ہونی تھی. اٹھتے کورٹ میں جاتے توہین عدالت لگواتے، نہیں تو آپ اچھے بن جاتے نا. اس کا جواب دے. اگر یہ غلط ہے، اور ایک اور بات چوئی صاحب، ایک بات، یہ ساتھ بیٹھے، ایک منٹ، بیریئر صبح کی روشنی میں ہٹائے جاتے ہیں یا رات کی تاریکی میں صبح کی روشنی؟ ایک منٹ، اگر ایک بات کا جواب دے دیں. پوری قوم دیکھ رہی ہے، ان کے وہاں بے شمار سی سی ٹی وی فوٹیج کیمراز لگے ہیں، اندر بھی ان کے اور باہر بھی. صرف 2 کی اس کی فوٹیج اور طاہر القادری کی صبح 6 بجے کی کارکنوں کی تقریر، وہ قوم کو سنا دیں، فیصلہ آپ کر دیں. فوٹیجز ایک کیمرہ محفوظ نہیں رہا، انہوں نے جنریٹر پہ پولیس سے کیمرے توڑے. کیمرہ ٹوٹنے سے پہلے پنجاب نے جو لوٹ مار کی پولیس کو، کیمرہ ٹوٹنے سے پہلے پنجاب ہے میاں، ایسا کیمرہ ہے گلو بٹ کی بناتا ہے، اور جو اندر سے اسلحہ پکڑاتا ہے اس کی نہیں بناتا. پنجاب کا وزیر اعلیٰ گلو بٹ ہے، اس کا مطلب ہے یار میری نہیں، وہ جو گاڑیاں توڑ رہا ہے. سمپل بات، کیمرہ آنکھ دکھا رہی ہے. مجھے بتائیں کس دین، قانون اور شریعت میں عورت بھیک مانگ رہی ہے اس پر اسٹریٹ فائر کیا جاتا ہے؟ ہندوستان میں بھی نہیں ہوتا. ورگلایا گیا، ورگلانے کے باوجود بھی ایسا غلط ہے. ورگلانے کے باوجود بھی ایسا غلط ہے. آپ ثابت نہیں کر سکتے. آپ بوگلاٹ کا شکار ہیں سب انقلاب سے، مگر یاد رکھیں ہم نان وائلنٹ ہیں، لاشوں پہ تشدد نہیں ہوں گے، لیکن ان شہیدوں کا خون رنگ لائے گا. یہ آپ کا ان شہیدوں کا خون رنگ لائے گا. یہ دیکھیں، ان شہیدوں کا یہ شہیدوں کا شہید کروانا بھی ہے ان کا. پچھلی دفعہ سر آپ نہ شہید، میری بات، پچھلی دفعہ پولیس کو کس نے کہا تھا گولی چلانے کا؟ پچھلی دفعہ لانگ مارچ ہوا، کیا یہ انہوں نے دیکھا کہ یار اس سے تو قوم پہ غیر مذہب تھے. اس دفعہ
قوم کو پہلے دن سے مجھے مراد صاحب کو شامل کرنا چاہتا ہوں. مراد صاحب کو عمران خان صاحب کی طرف سے مسلسل یہ بیان آ رہا ہے کہ وزیر اعلی پنجاب کو مستعفی ہو جانا چاہیے, ان کو کرسی چھوڑ دینی چاہیے, اور رانا ثناء اللہ اور میاں شہباز شریف دونوں کو جیل کے اندر بند کر دینا چاہیے. کیوں کر دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب, پہلے تو میں طلال صاحب کو ایک بات کہوں کہ نوجوان ہے, شاید یہ بھی ہماری طرح تبدیلی کا خواب لے کر آئے تھے, تو بعض چیزیں آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. کم از کم وہاں پہ اموات واقعہ ہو گئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نکر بحث ہار جاؤ گے, معصومیت اتنی بڑی دلیل نہیں. اس کے بعد جو آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب آپ دیکھیں کہ مظلومیت معصومیت آج ہم سے سوال کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے لائیو دیکھا وہاں پہ خواتین پہ یہاں پہ گولیاں مار دی گئی ہے. یہ کون؟ پنجاب پولیس تو بغیر شہباز شریف کے حکم کے, میاں نواز شریف کے حکم کے کچھ کر ہی نہیں سکتی. وہ تو بالکل آپ کو پتا ہے کہ پولیٹیسائز ہے. وہاں پہ ان کا ایک ونگ بن چکا ہے, پنجاب پولیس نہیں ہے وہ, ان کا PMLN کا ایک ونگ بن چکا ہے. وہاں پہ جو ظلم کی انتہا کر دی گئی, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے. رات کو 2 بجے ضرورت کیا تھی؟ یہ ہمارے ذہن سے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی اس چیز کی کہ رات کے 2 بجے آپ جاتے ہو, وہاں پہ 18 گھنٹے تک یہ چیزیں چلتی رہتی ہے, اور پھر شہباز شریف صاحب جو ہے بڑی معصومیت سے کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اگر دریا کے کنارے کتا بھی پیاس کی وجہ سے مارا جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. آپ ذمہ داری اون کرو گے, آپ کو اپنی رسپانسبلٹی نبھانی ہوگی. اور آپ رانا ثناء اللہ صاحب کے اور خواجہ سعد رفیق صاحب کے بیانات دیکھیں, کتنے آمرانہ اور کتنے اشتعال انگیز آپ بیانات دے رہے ہیں. وہاں پہ اموات واقع ہو گئے, 83 لوگ وہاں پہ زخمی پڑے ہیں, وہاں پہ لوگوں کی معصومیت. ایک بچی کو میں دیکھ رہا تھا, وہ سوال کر رہی تھی ان حکمرانوں سے کہ میری ماں کا اور میری پھوپھی کا کیا قصور تھا, وہ رو رہی تھی. تو ان کا کون پوچھے گا؟ ریاست کہاں پہ ہے؟ حکمران یہ آمرانہ سوچ ہے. ضیاء-ال-حق کی جنم سے کوکھ سے جنم لینے والی جماعت نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کا آمرانہ سوچ وہی اشتعال انگیز بیانات, وہی تعصبانہ رویہ, وہاں پہ پولیس کو اپنا ملٹری بنائے ہوئے ہیں. دیکھیں چودھری صاحب, اس چیز کو بالکل جسٹیفائی نہیں کر سکتے. کوئی تک نہیں بنتی کہ یہ کرسی پہ مزید بیٹھے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک طرف اموات واقع ہو رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, پوری کرنی ہے. میں طلال صاحب چوئی صاحب دیکھیں نا, آپ نے کتنا لمبا جواب آپ سے پوچھا ہے. کوئی آپ ضیاء-ال-حق, میں مشرف پہ آ جاؤں گا, میں ریفرینڈم پہ آ جاؤں گا, آپ سے جواب نہیں ہوگا. آپ کی وہی سوچ ہے, ضرورت کیا تھی, استعفیٰ کون دے گا؟ یہ ان کی ذمہ داری. اس کا میں جواب دیتا ہوں. حکمران کون ہے؟ طلال صاحب سے سوال کرنا ہے. طلال صاحب سے کوئی سوال کرنا ہے. میں یہ بھی بتا دوں چودھری صاحب کہ بعض چیزیں آپ کم از کم اموات کو یہاں پہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. 83 لوگ وہاں پہ زخمی ہیں, ان کے اہلخانہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے ان چیزوں کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں. وہاں پہ لوگوں کی سیدھی گولیاں مار رہی ہے اور آپ اس کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں. کون ذمہ داری اس چیز کا؟ حکمران ذمہ دار ہے. حکمران کو نبھانی ہوگی. اگر ہم اس وقت کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں اور ہم 36 گھنٹے پیچھے چلے جائیں, تو رات کے 2 بجے کے قریب یہ آپریشن ہوا, اور آپریشن ہوا تھا رکاوٹیں ہٹانے کے لیے. آپ پولیس کا یہ خیال ہے, پنجاب حکومت کا خیال یہ ہے کہ علامہ صاحب کی رہائش کا اور ان کے دفاتر کے سامنے, ان کے سیکریٹریٹ کے سامنے کچھ رکاوٹیں ہیں جو ہٹانی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو رائے ونڈ میں رکاوٹیں ہیں اس کو کس نے ہٹانا ہے؟ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا دفتر وہیں پہ اسی ماڈل ٹاؤن میں, اس کے سامنے جو رکاوٹیں ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئی. جو میاں شہباز شریف صاحب کی گلی جہاں پہ وہ تشریف رکھتے ہیں, جہاں پہ وہ رہتے ہیں, جو ان کی رہائش کا ہے, اس کی گلی کو دونوں سائڈوں پہ روکا ہوا ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آئی. اس کو آپ دن کی روشنی میں ہٹا دیجیے. چوئی صاحب اسی بات پہ فیصلہ کر لیں, اسی آپ کی بات پہ. اگر تینوں جگہ پر کوئی دیوار ہو, کوئی ان کے گھروں کے اوپر مورچے ہوں اور ان کے گھر کے اوپر مورچے نہ ہو, انہوں نے 12 فٹ بڑی دیواریں نہ بنائی ہو, اور انہوں نے دیواریں بنائی ہوئی. دیواریں کل آپ نے دکھائی ہے, گلی میں بنائی, آپ نے دکھائی ہے, آپ نے دکھائی ہے. سب سے بڑا جھوٹ یہ شخص بول رہا ہے. ایک دیوار ایک مورچہ ثابت ہو جائے, پھانسی کا پھندا ابھی میرے گلے میں ڈالے گا, اگر نہیں تو پھر میں ایسے کر کے نہیں, ایسے کر کے نہیں. نہ جھوٹ بولو یار, جھوٹ بولتے ہیں, تمہاری مجھے لوگوں کی نہیں منتی. آپ نے خدا لاشیں پڑی ہوئی, ان کے زبان دیکھو, ان کا لہجہ دیکھو. یار تمیز آنی چاہیے سعد رفیق اور لوگوں کو ملک اسحاق کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنے والا رانا ثناء اللہ, جس کے ملیٹنٹ ونگ کے ساتھ تعلقات ہیں, جس نے الیکشن میں سپورٹ کیا, دہشت گردوں کے ساتھ پیار کی پینگے, اور یہاں پر پرامن شہری تھے, خواتین تھی. اور مجھے بتاؤ یار, صبح 6 بجے کی تقریر کون چلاتا ہے؟ صبح 6 بجے کی تقریر بتاؤ. اس کی ماں پوچھ رہی ہے, صبح 6 بجے کی تقریر, صبح 6 بجے کی تقریر ذمہ دار ہے. صبح 6 بجے کی تقریر کی ویڈیو دے ہمیں. کس کا آرڈر تھا, کس کا آرڈر تھا بتایا جائے. ایک چوئی صاحب ہم نہیں چھوڑیں کام, ہم قصاص لیں گے. انہوں نے ان کی فیملی کو خریدنے کی کوشش کی, 20 کروڑ روپے آفر کیا.
آج اس عورت کی ماں نے اس نے کہا میں لعنت یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہم اپنے قائد پہ جان بھی نہیں ہم امداد کریں گے، ہم اس کی امداد کریں گے، آپ لعنت بھیجیں، ہمیں پیار ہے ان سے، لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، آپ لعنت بھیجیں، ہم پیار کریں گے، کوئی پیار ان کے زخم گولیوں سے پیار ہوتا ہے، گولیوں سے حملہ عورت کو مارنا پیار یہ ہوتا کس نے ماری ہے، عمل دیکھو، یہ جج بتائے گا کہ تقریر کس نے کی اور یہ کس نے کیا، یہ نفرت، یہ بھی جج بتائے گا گولیاں کس نے چلائی۔ مجھے وقفہ لے ایک منٹ، رکیے گا ایک چھوٹی دوبارہ خوش آمدید خواصات۔ پنجاب حکومت نے ایک رکنی کمیشن قائم کر دیا، یہ ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں جن کی سربراہی میں یہ کمیشن بنا، اور یہ کمیشن اس سانحے کی تحقیقات کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ کمیشن بنا دیتے ہیں تو پھر آپ کو ایف آئی آر نہیں کٹوانی چاہیے تھے حسن محی الدین صاحب پر۔ جب آپ نے ایف آئی آر کٹوا دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمیشن سے پہلے ہی آپ نے ایک ملزم کو مجرم ڈکلیئر کر دیا۔ تو اب اگر فرض کیجئے کہ آپ نے ایک شخص کو مجرم ڈکلیئر کر دیا تو اب کمیشن کیا کرے گا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو پنجاب حکومت کے سامنے میں اس وقت رکھنا چاہتا ہوں۔ طلال صاحب، کوئی بھی شخص تقریر کرے، مثلا فرض کیجئے میں تقریر کر دیتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں ہمیں شہادتیں چاہیے، ہم لڑیں گے، ہم مریں گے، کیا میری اس تقریر کی بنیاد پر آپ پولیس کو یہ حکم دے دیں کہ مجھے گولی مار دیں؟ اگر اسی تقریر کی بنیاد پر کوئی ایسا فساد کھڑا کرے اور ایسے حالات پیدا کرے اور اس کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو کہ اس بات کا فائدہ اٹھائیں، تو میرا خیال ہے پھر اس گولی مار دینی چاہیے۔ نہیں، میں تو نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ماری ہے، یعنی پولیس کو اس کے حکم دے اندر دینا ہی چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ دیکھیں پرامن۔ سر میں آپ کو میاں شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب کے ایسے بے تحاشا بیانات دے سکتا ہوں کہ جس کی بیس پر اگر آپ کے فارمولے کو مان لیا جائے تو ان کو گولی مار دینی چاہیے۔ چوئی صاحب، بات یہ ہے کہ اگر کوئی ورگلائے، اگر کوئی جذبات میں لائے اور اندر کچھ فسادی بھی موجود ہوں، میری تو آپ ریکویسٹ کیوں نہیں سن رہے؟ صبح 6 بجے کی ایک تقریر اور تمام کیمروں کی فوٹیج دے دیں، دیٹس آل۔ پولیس ایک منٹ، اس کے علاوہ صبح رات 2 بجے سے لے کے صبح 2 بجے کی فوٹیج دے دیں۔ اس اکاؤنٹ کو اگر یہ جعلی ثابت کر دیں، اس کی بیس پہ گولی مار دیں۔ میری بات، اس اکاؤنٹ نہیں، ہم نے نہیں ماری سر، ہو جاتا یہ لوگ، سر اس کو مان لیتے ہیں۔ میری بات، میری ایک منٹ، اس میں کیا لکھا ہے کہ مر جاؤ؟ ایک منٹ میری بھائی، اور میرے بھائی بات سن لیں، جو خودکش دھماکہ ہے، یہ ہے کہ میں پڑھ کے سنا، جو خودکش دھماکہ ہے نا، خودکش، وہ بھی اپنے آپ کو اسی طرح اشاعتوں کے لیے پیش کرتے ہیں، وہ بھی کلمہ ہونے چاہیے تھے، پھر پولیس کا ایک بھی بندہ نہ رہتا۔ بات تو سن لینا، کتنی جیکٹیں آپ نے برآمد کی؟ ایک منٹ حوصلہ کرے، درود و سلام پڑھنے والے نہتے لوگوں کو گھسیٹ کے مارا، وہ بھی کلمہ پڑھ کے خودکش دھماکہ کرتے ہیں۔ لال مسجد آپریشن کے بارے میں پھر کیا خیال ہے؟ سیم، پھر یہ بتاؤ لال مسجد آپریشن صحیح تھا یا اچھا، غلط؟ مجھے میرے یہ بتائیں نا، مجھے یہاں بھی تقریر ہوئی تھی، لال مسجد آپریشن پہ موقف دیں، مجھے آرگومنٹ، لال مسجد آپریشن میں اس پہ بھی دیتا ہوں، نہیں دیں، دہشت گرد جو گردنیں کاٹتے ہیں ان سے آپ نے 4 ماہ مذاکرات کیے، اچھا انتظار نے کہا 5 منٹ یار دے دو نیگوسیشنز کے لیے، خرم نواز صاحب نے کہا، پولیس کہتی ہے مینڈیٹ، ایک دو نہیں، یہ مودی کی پولیس ہے یا کس کی پولیس ہے؟ گنڈا پور کا جو ان کے بندے ہیں ان کا میں موبائل ڈیٹیل لے کے آؤں گا کہ ٹی ایم اے نے اور انتظامیہ نے کتنے فون کیے ہیں اس کو، کوئی نہیں ہے، میں لے کے آؤں گا، میں دکھاؤں گا ڈیٹیل آپ کو، بدل سکتے ہو، آپ نے گلو کو بھیجا کسی اور ایشو کے لیے، اچھا اس کو بھی میں بدل دیا، آپ نے حسن محی الدین کے قتل کا پلان جاری کیا تھا، اگر یہ جعلی ثابت ہو جائے میں ریزائن کر دوں گا، فلائٹ لیٹ ہو گئی، گلو کے میں ریزائن کر دوں گا، ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کو یہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی فوٹو ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی ہے، بس کرو یار، تاریخ میں بھی جانتا ہوں۔ اور ایک اور بات، اور وابڈا کے آفیسز مارچ کیے بجلی کے خلاف انہوں نے اس وقت، اور پھر جو خواتین لوڈ شیڈنگ کے خلاف نکلی کھروڑیا والا میں، شیخوپورہ میں، ان کو انہوں نے گھروں سے نکال کے پولیس نے مارا۔ اب بتاؤ، اب مشابہت نے کوئی تقریر کی تھی؟ اب مشابہت کیا ہے؟ آئین اور قانون کو نہیں مانتے، کس نے کہا ہے؟ قانون سیکھنی تو آپ نے کی ہے، ایف آئی آر ہم نے نہیں کروانی، آپ نے کی ہے، ججوں کے پاس ہم نے نہیں جانا، پاکستان کا آئین ہمیں نہیں منظور۔ سر آپ تو بڑا سا سپریم کورٹ نہیں جاتے رہے بھائی، آپ سپریم کورٹ نہیں جاتے رہے، سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ نہیں مانتے رہے آپ۔ نو گرے ایریاز ہم نے بنانے، ٹی ٹی پی بھی یہی کہتی ہے کہ ہم آئین کو نہیں مانتے، کوئی فرق نہیں، کورٹ کی دیوار کمال کرتے اندر جانا یہ ایک ہی قانون بات ماننا ہے یا قانون سیکھنی ہے؟ مجھے پہلا سوال یہ بتائیے گا، کمیشن میں
आए। कौन सा एक रुकनी कमीशन? चलो 11 लाशों पे एक रुकनी कमीशन, ये शर्म आनी चाहिए। आप तो पार्टी बन गए पहले ही मुकदमा दर्ज करके। मुकदमा हमारा आपका, आप ही अपना दर्ज करो। एक बंदर नहीं साबित कर सके। अगर मैं ना मिलेगी, अमन की तालीमात मिलेगी, इसके रसूल मिलेगा, मिलादुन नबी पर लिटरेचर मिलेगा। इस पुलिस ने वो लिटरेचर, वो कुरान मजीद भी शहीद किया है, उन पर पाँव रखें। गोशे दरूद जहां पे 24 घंटे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम और वहां असला बांटते रहे लोगों को। असला निकला, कौन सा असला निकला? एक मिनट, एक गोली साबित कर दे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अल्लाह को जान देनी है। गोली तारुल कादरी को भी अल्लाह को जान देनी है। आंखों में आंखें डाल के बात करो, गोली दिखाओ। बिल्कुल, एक गोली अल्लाह को दिखाओ। जान देनी। मेरी आंखों में आंखें डालो। मैं आंखों में एक गोली दिखाओ। कौन की आंखों के हमें डाले? मैं देखता हूं, मेरी आंखों में घबराओ मत। इधर देखो, बोलो, झूठ ना बोलो। अल्लाह को मैंने भी जाना है। इधर देखो, फुटेज दे दे, इधर देखो, मेरी तरफ फुटेज देखो, यहाँ एक गोली, इधर दे, देखो, फुटेज दे, फुटेज शेरों दे, को इधर देखो। और सुबह 6 बजे की तकरीर दे। इधर आंखों में आंखें डाल सुबह के 6 बजे की तकरीर। रसूलुल्लाह की शिफात से मुनकर हो जाओगे। आंखों में आंखें डाल के वादा करके कहते हो कि असला बरामद हुआ है, मैं मान जाऊंगा। बिल्कुल बरामद हुआ है। इधर देखो, इधर देखो, बिल्कुल बरामद हुआ। इनके मरकज से करो, शो करो, किधर है? आपको अच्छा, जमीन से खोदा गया, उगेगा अभी, अभी उगेगा। जहां पे भी असला दिखाया जाता है ऑपरेशन इसको अगर गलत है, उसी वक्त क्यों नहीं दिखाया? मीडिया वहां पे था, हमने दरवाजे बंद किए थे। मुझे बताएं, हमने दरवाजे बंद किए थे मरकज के। अगर ये सच्चे होते, असला उसी वक्त दिखाते जैसे होते हैं। फुटेज दे, फुटेज दे, दिखाया, फुटेज दे। कोई फुटेज नहीं है। आप मीडिया दिखा रहा है स्ट्रेट फायर। मुझे शर्म आनी चाहिए इनको। लाशें पड़ी हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे, एक गोली तक नहीं। इंसाफ होगा, इंसाफ। हम दरूद वाले, बारूद वाले नहीं है। बारूद वालों से मुज़ाकरात, दरूद वालों पर गोलियां। ये मुल्क है, ये जमहूरियत है। मैं लानत भेजता हूं ऐसी जमहूरियत पर जो दरूद पर गोलियां चलाए, बारूद से मुज़ाकरात करे। सर पे अमीरुल मोमिनीन बनना है, अमीरुल मोमिनीन बनना है, गोशे दरूद में बैठने वाला अमीरुल मोमिनीन मरना है, लोगों को मरवाना है, गरीबों को मरवाना है, खुद कनाडा बैठना है, अमीरुल मोमिनीन देगा। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुल्फ़िकार, हमें देगा इंसाफ। राना इस्लाउल्लाह ने भी एक कब्र में जाना है। ख्वाजा साद रफीक की भी कब्र अकेली होगी। और बाज कब्रों में सांप और बिच्छू होंगे, बाद में इरफान मुस्तफा होगा। फर्क सिर्फ इतना है, ये मेरा अल्लाह फैसला करेगा। फौज ने भी खवातीन पर गोलियां नहीं बरसाई थी। आज पंजाब पुलिस ने गोलियां बरसाई है। चौधरी साहब, ये यजीद से भी बदतर है। आज इंसाफ चाहिए तो आए, अदालत में आए। कौन सी अदालत? सुप्रीम कोर्ट से मोटर लेती है। कनाडा चले जाए, कहाँ इंसाफ? कनाडा चले जाए, कहाँ इंसाफ है? कनाडा चले जाए, क्वीन के पास आपका मुल्क नहीं है। फिर आए, फिर पाकिस्तानियों आपका भी नहीं है। पता था मजलूम ताहिरुल कादरी के साथ खड़ा है, कनाडा चले गरीब खड़ा है, तालिब इल्म खड़ा है, जो मर्जी सब इनकलाब को नहीं रोक सकते। आए इंसाफ करें। मुझे ब्रेक कफन लेके निकलेंगे। हाकिम शहर की इस बंदली के पीछे आज पंजाब पुलिस को फिर खून उगलते देखा। तलाल, तुम ये कहते हो कि होते हैं दरिंदे जालिम, मैंने इंसान को इंसान निगलते देखा। ये मुझे सीसीटीवी फुटेज दे जिसमें फसाद फैलाया गया, उसकी फुटेज इनके पास है। सर रुकिए, मेरी आपसे दरख्वास्त, मीडिया की नहीं मानते, आपकी फुटेज आपके नहीं मानते, सारी फुटेज। सर मुझे छोटी ब्रेक। दोबारा खुश आमदीद ख्वास्ता। कल से लाहौर की फिजा इंतहाई सोगवार है, हालात इंतहाई ख़राब हैं और इस ख़राब हालात को चंद लोगों के बयानात मज़ीद बढ़ा रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि बयानात देने में एहतियात करनी चाहिए, स्पेशली हुकूमत के लोगों को ज़रूर एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि 11 लाशें शहर में पड़ी और पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा है। तो बहुत ही एहतियात के साथ बयानात देने चाहिए। ये बताइएगा मुराद सईद साहब कि आप किसको जिम्मेदार समझते हैं सारी सूरत हाल का? देखिए, हम हुक्मरानों को, और अभी जो तलाल साहब ये ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं कि ट्वीट हुआ था, मेरे ख्याल से ये दलील और ये जस्टिफिकेशन काफ़ी नहीं होगी कि इससे लोगों में गुस्सा पाया गया। तो 4-5 दिन पहले आप राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट निकाले, उन्होंने भी इस किस्म के बयान दिए थे कि अगर तारुल कादरी साहब आते हम उनको जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने देखा कि इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब एक तरफ 83 जख्मी, 11 लाशें पड़ी है, और उसके बावजूद आप मीडिया के सामने आके वो जिस अंदाज से वो धमकियां, आमिराना सोच की अक्कासी कर रहे हैं, ये बिल्कुल मतलब जुल्म की इंतहा हो रही है। और एक ऐसे कैरेक्टर मुझे दिखाई दे रहा है जिस तरह के एक फिल्म में विलन का कैरेक्टर, पता नहीं कि पंजाबी फिल्म का ये हीरो है, विलन है, ये क्या। और ये गुल्लू भट्ट की जो सामने आया, आपने देखा कि पुलिस सामने खड़ी है, आपके टीवी कैमरों पे हमने देखा, ये गुल्लू भट्ट एक शख्स का नाम नहीं है, ये इनके सिस्टम का नाम है, यही निजाम है। आपने देखा, आपको पिछले महीने का याद होगा कि हमारी सीएम साहब लाहौर में थे और वहां पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर आतिफ खान ड्राइव कर रहे थे, 2 मिनिस्टर और पीछे बैठे हैं, बगैर प्रोटोकॉल के जा रहे, पंजाब पुलिस उनको खड़ा कर रही थी और उनसे भत्ता मांग रही है।
मतलब सीएम से भी बत्ता मांग रही, क्योंकि उन्होंने देखा बगैर गार्ड के, बगैर प्रोटोकॉल के, उन्होंने कहा आप ऐसे पुलिस देखे थे। और खुद शहबाज शरीफ साहब फोर्स से अपने लिए सिक्योरिटी मांग रहे हैं, अपनी पुलिस के लोगों पे चढ़ाई कर रहे हैं, मतलब अपने रायगढ़ पे अपने लोगों को तहफ्फुज देने के लिए अपने पुलिस को अपना एक विंग बनाया हुआ है यहाँ पे लोगों। और मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही कि इस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब कहते मासूमियत के, मुझे पता ही नहीं था, मतलब पंजाब में आपकी मर्जी के बगैर कोई काम होता नहीं। और एक इतला जो पता नहीं किसमें सदाकत है कितनी है, ये आगे समझेगी कि उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी है जो शहबाज शरीफ साहब का, उनको शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले इस किस्म के ऑर्डर दिए थे तौकीर शाह को। ये जो इतलात सामने आ रही है, आप चीजें तौकीर शाह साहब को क्या ऑर्डर दिए थे? इतलात दिए, ये ऑर्डर्स दिए थे कि वहां पे जो तालुका मिनहाजुल कुरान का वो मरकज है और वहां पे रेड करे। मतलब आप देखिए चौधरी साहब, एक मिनट, एक तो शहबाज शरीफ साहब को उनको ये ऑर्डर देने का, ये चीजें अब सामने आ जाएगी। दूसरा ये कह रहे कि हम इंक्वायरी और कमीशन वगैरह बना रहे, एक शख्स की, मतलब आपकी एक शख्स की बना रहे और वहां पे आपने FIR भी दर्ज कर दिया, वहां पे मासूम लोग आपके सामने पड़े हैं, टीवी कैमरे दिखा रहे हैं कि स्ट्रेट फायर हो रहे हैं, वहां पे एक बंदा गुल्लू एक विलन की तरह यहाँ पे पुलिस उसको तहफ्फुज दे रही है। मतलब शर्म की बात है हमारी। यहाँ एक चीज चौधरी साहब अब फैसला करना होगा, वो कहते हैं अदल इंसाफ फकत हशर पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। चौधरी साहब, यहाँ पे हमें अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए, हमें एक दिन मरना है सबको। यहाँ पे बहुत जुल्म किया, आपने आपके टीवी चैनल ने दिखाया कोर्ट स्टोरेज में, आपके टीवी चैनल ने दिखाया था कोर्ट स्टोरेज में 7 लोग मर रहे थे उस दिन, और आपने देखा कि वज़ीर साहब कह रहे कि मेरे डोमेन में नहीं आता। खुदा के लिए अल्लाह के अजाब से डरो, इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, अब पाकिस्तान जल रहा है, लेकिन हमें बाहर दौरों की पड़ी हुई है। यहाँ पे पाकिस्तान जल रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपनी जिम्मेदारी और नहीं करे। वो कह रहे कि मुझे पता नहीं था। 18 घंटे पूरी कौम देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कितना शर्मिंदा हम हो रहे हैं। यहाँ पे खवातीन, हमला खवातीन आपने देखा, स्ट्रेट यहाँ पे गोलियां मार दी गई है। जो लोग उसको देखेंगे वो दहशतगर्द नहीं बनेंगे, वो अपना ही बदला नहीं लेंगे। और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब उस पर नमक चढ़ा कर रहे हैं, यहाँ पे सादर रफीक साहब उस पर नमक चढ़ा कर रहे हैं। लोग, उनके जो अहल खान है, वो क्या सोचेंगे? अल्लाह से नहीं डरना हमने, एक दिन मरना नहीं है, हमने सिर्फ हुकूमत करनी है। आपने अपोजिशन दिखाई, आपने तारीख दिखाया, तारीख आपने दिखाई, इनको थोड़ी बहुत भी अकल नहीं है कि सबात एक तगय्युर को है जमाने में। आज आपकी कुर्सी है, कल कोई और इस कुर्सी पे बैठेगा। आज आप जो कुछ कर रहे हो, कल आपके साथ ये होगा। खुदा के लिए अगर मरियम नवाज शरीफ के साथ इस तरह होता तो आप क्या करते? इन हुक्मरान को नींद कैसे आती है? कसम खुदा की चौधरी साहब, जब से मैं पार्लियामेंट में आया हूं, इन चीजों को देखता हूं, मुझे रोना आ रहा है। मुझे अपने आप पे तो को रहा है कि आप जुल्म को देख रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। बहुत हो गया, यहाँ पे फैसला करना होगा। आपने इस कुर्सी पे बैठे हैं, मरना नहीं है आपने। अपडेट ये है कि अभी मुझे खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने बताया कि दिन को मीडिया को जो हमारे 4 से 5 कैमरे बच गए थे और कुछ कैमरे उसकी फायरिंग की जद में आए, जैसे जनरेटर तबाह हुआ, उन सब की CCTV फुटेज हमने मीडिया को दे दी है। कुछ चैनल्स ने दिखाया। अब मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम अभी ख्वासा 1 घंटा और चलेगा, क्योंकि जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, जिस किस्म के जज्बात हैं, जैसे लाहौर की सूरत हाल है, हम ये चाहते हैं कि इस सूरत हाल से आपको अपडेट करें। मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार भी और इनसे दरख्वास्त भी मेरी कि ये अगले घंटे भी हमारे साथ रहेंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक सवालिया निशान इनके पास छोड़ के जा रहा हूँ, जिस पे हम बात करेंगे कि क्या वज़ीर आला पंजाब इतने बेबस हैं कि उन्होंने पुलिस को कोई हुक्म नहीं दिया और इसके बावजूद पुलिस ने 11 लोगों को गोली मार दी। और अगर पुलिस वज़ीर आला पंजाब के कंट्रोल में नहीं है तो पुलिस किसके कंट्रोल में? एक